اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوتا تھا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، یہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرتے تھے لوگوں کی کہ کسی طرح یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ ایمان نہ لائیں۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی بھیج دیتا جس سے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ کیا مطلب؟ ایسی نشانی کہ یہ مجبور ہو جائیں ایمان نہ لائیں۔ لیکن جب مجبور ہو جائیں گے تو پھر حریت یا جو جس کو کہتے ہیں فری ول، امتحان جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، اور انسان کی زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا، کیونکہ انسان کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے امتحان کے لیے۔ اللہ مقصد یہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ سب کو مومن کر دیتا، ایسی نشانی بھیجتا کہ وہ لازماً ایمان لے آتے جبرن، لیکن وہ فورس ہوتا، ایمان بائی فورس۔ ایمان بائی فورس قابل قبول نہیں ہے، والنٹریلی انسان ایمان لائے بصیرت کے ساتھ، کھلے دل سے، تو وہی ایمان مطلوب ہے، اور اسی پر جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایمان سے وہ محروم رکھتا ہے۔ ہمیں بھی بعض اوقات یہ کچھ نہ کچھ فکر کھا جاتی ہے، شاید کہ ہم اپنے قریبی لوگوں کو کچھ دیکھ کے کہ بھائی یہ دین پر کیوں نہیں آتے، یا یہ دین کی دولت سے مالا مال کیوں نہیں ہے، میرا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا، میرا فلاں دوست جو ہے وہ کیوں روزے نہیں رکھتا۔ تو تھوڑا بہت جو ہے وہ شیطان کی وسوسوں میں آ کے دین سے، اللہ سے بدگمان ہو بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کیوں نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ یہی تسلی دے رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کون ہدایت کا حقدار ہے اور کون نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم میں سے کسی کو یہ فکر کھا جاتی ہے کہ یار وہ کافر ہے، وہ اتنا سنسیئر ہے، وہ اتنا مخلص ہے، وہ اتنا سچا ہے، وہ آنیسٹ ہے، اور اتنا ہمبل ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، وغیرہ وغیرہ ساری صفات آپ اچھی ذکر کرتے ہیں اس کافر کے بارے میں، اور پھر یہ سوال اٹھا دیں کہ کیوں اس کو ہدایت نہیں ملتی، اتنا اچھا بندہ ہے وہ، ہدایت کیوں نہیں ملتی اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ریلیکس ریلیکس، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا اس کو مومن کر دیتا، لیکن تم نہیں جانتے، یعنی ہدایت قبول کروا دیتا۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ اندر سے کتنا اچھا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاید کہ آپ اس فکر کو سوچ سوچ کے اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت وہاں کیوں نہیں پہنچ رہی، فلاں دیندار کیوں نہیں ہو رہا، فلاں یہ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو برباد نہیں کر دینا اس میں، اللہ کے بارے میں برے گمان کر کے، برا گمان رکھ کے کہ وہ تو اتنا اچھا بندہ ہے پھر بھی اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کیا مسئلہ ہے اس کے اندر، اور ہم جانتے ہیں اس کو کب تک ایمان سے محروم رکھنا ہے، آیا کہ موت تک اس کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کرنا ہی نہیں ہے، یہ ہم جانتے ہیں، یا کب تک محروم رکھنا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں، تم کچھ بھی نہیں جانتے، لہٰذا اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق نہیں دی، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔